مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جمعہ کا دن بہت ہی برکت والا دن ہوتا ہے، اس میں کثرت سے درود مبارک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنا وظیفہ بنائیں درود شریف کا۔ یہ بہت ہی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن بہت ہی خیر و برکت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو میں اس کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے حبیب کا استغفار ہمارے لیے نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب دنیا میں اللہ کے حبیب کو کوئی تحفہ دیا جاتا تھا تو اللہ کے حبیب اس کو جواب میں کچھ اس سے بہتر دیا کرتے تھے، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے، یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے تحفے میں سب سے بہتر تحفہ وہ کیا ہے؟ استغفار فرمائیں گے، دعا کریں گے، اور میرے حبیب کی دعا اور استغفار جب ہمیں مل جائے تو پھر دیکھنا ہی کیا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے درود پاک پڑھو، میرا تمہارے لیے دنیا میں رہنا بھی خیر ہے اور دنیا سے جانا بھی خیر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا دنیا میں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن اتر رہا ہے اور آپ کی نصیحتیں اور آپ کی وعدہ وعید سب کچھ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، گویا جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، لیکن دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس کے بعد خیر کیسے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تمہارے نام اعمال بھی میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، بتلائے جائیں گے۔ اگر تم نے نیکیاں کی ہے تو میں اللہ کے سامنے اس کے بدلے میں شکر ادا کروں گا کہ تو نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو نیکیاں کرتی ہے، اور اگر تم گناہ کرو گے تو میں اللہ سے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔
یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الجن کی کچھ آیتیں ہیں، یہ آیت کریمہ اتری ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً پوری زندگی میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 6 مرتبہ کے ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ وہ جناتوں کو تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، جناتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سارے واقعات جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفسرین نے اسی طرح احکام الجان فی احکام المرجان میں ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ تشریف لے گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ان کو عشاء کے بعد لے گئے جنگل میں اور ایک دائرہ لکیر کھینچ دی اور کہا اس کے بیچ میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لکیر اور دائرے کے بیچ میں مجھے بٹھایا، اللہ کے حبیب نے مجھے کہا اس کے اندر میں کوئی مخلوق داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ وہاں بیٹھ گئے، تشریف لے گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اندر۔ فرماتے ہیں کہ کئی مخلوق الگ الگ شکلوں میں میرے سامنے آتی رہی، وہ جنات ہی تھے، لیکن لکیر کے اندر میں داخل نہیں ہو سکے، واپس چلے جاتے تھے، وہاں تک آتے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے پہلے تشریف لائے اور پسینہ نکل آئے۔ پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا ان پہاڑوں میں ان جناتوں کو تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا۔ امام ترمذی نے اس واقعے کو نقل کیا، لیکن ان آیتوں میں جو شان نزول ہے وہ عجیب ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ وادی نخلا میں، اور عکاظ نام کی ایک جگہ تھی جہاں پر 20 دن تک مسلسل مارکیٹ چلتی تھی۔ یہ مکہ اور مکرمہ اور طائف کے درمیان کی جگہ، جہاں پر بات غور سے سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مکہ والے مشرکین مارکیٹیں کرتے تھے، جیسے ہوتی ہے بہت ساری مارکیٹ، وہاں 10 دن 2 دن 4 دن 5 دن کے لیے یہاں مارکیٹ چلتی تھی۔ اللہ کے حبیب وہاں دعوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر سے پہلے پہلے تشریف لے گئے وادی عکاظ میں، وادی نخلا کے قریب۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے شیاطین کی حالت یہ ہوا کرتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک یہ لوگ آسمان پر جاتے تھے اور پہلے آسمان کے فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے، سن کر ایک کچھ سن کر آ جاتے اور اس میں دوسرا جھوٹ ملاتے تھے، اور آ کر کے نجومیوں اور کاہنوں فارچون ٹیلر کے سامنے اس کو بیان کرتے تھے، اور وہ لوگ اور زیادہ جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ ان نجومیوں اور کاہنوں کو معبود سمجھتے تھے۔ These are the God. They know everything. کیونکہ وہ کچھ ہوتا تھا، تھوڑا کچھ ہوتا تھا، باقی جھوٹ ہوتا تھا، جیسے آج کل ہوتا ہے، تھوڑا سا سچ ہے باقی جھوٹ ملا دیا۔ وہ ایک نے دوسرے کو اسٹوری کہی، اس نے تھوڑی اور بڑھائی، اس نے اور بڑھائی اور بڑھائی، بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئی؟ اللہ پاک نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور اسلامی نظام کو عقائد کے اعتبار سے مضبوط کرنا تھا، اللہ پاک نے کہا سب سے پہلے تو اسی کو بند کرنا، آسمان پر آنا۔
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. آسمان میں جتنے ستارے اللہ پاک نے مزین کیا، اس کو بیوٹیفائی بنایا، لیکن کہا کہ جب یہ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو نبوت ملی، اب ان شیاطین کا آسمان میں جانا بند ہو گیا. اگر کوئی جاتا تھا تو فوراً اس کو ستارے سے مار دیا جاتا، جلا کر خاک کر دیا جاتا تھا. ستارہ گرتا، لوگ کہیں ستارہ گرا، اللہ قرآن میں کہہ رہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا. بعض مرتبہ پھر بھی وہ جب بھاگتا تھا اور بات جلدی جلدی دوسرے شیطان کو پاس کرتا تھا، اس کے خاک ہونے سے پہلے، جلنے سے پہلے، تو وہ بات پھر مل جاتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت ملی، قرآن اترنا شروع ہوا، اب بڑے شیطان نے سارے شیاطین سے مشورہ کیا اور عجیب بات کہی. لگتا ہے کوئی دنیا میں آدمی ہے، کوئی آیا ہے جن کے بارے میں پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آئیں گے تو شیاطین کا آسمان میں جانا بند ہو جائے گا. جاؤ تلاش کرو. فَاضْرِبُوا الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. مشرق اور مغرب کی طرف شیاطین کی جماعتیں پھیل گئی دیکھنے کے لیے کون ہے کون. اس میں سے 9 یا 7 روایت میں دونوں الفاظ ہیں، مسلم شریف میں دونوں الفاظ ہیں. 9 or 7 shayateen, they went towards Makkah al-Mukarramah, and while they were traveling on the way they saw Prophet sallallahu alaihi wasallam was standing in Fajr Salah, and some Sahaba kiram was leading, iqtida kar rahe the behind Nabi sallallahu alaihi wasallam, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ لوگ ایسے کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہے تھے اور سن کر سنی بن گئے. سن نہیں رہے، پراپر سنی بنے. ہم تو سن کر سن ہو گئے، وہ پراپر سنی بن گئے. وہیں پر اقرار کر لیا کہ اللہ ہے اور قرآن سچا ہے اور یہ آخری رسول یہی ہے جن کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا پڑا. اللہ کو قرآن کریم دنیا میں اتارنا تھا تاکہ میرے قرآن میں شیطان خلط ملط نہ کرے. اس سے پہلے میں میرے نبی پر اترنے والے قرآن کے لیے شیطان کا دروازہ ہی بند کر دوں، اس لیے کہ فرشتے اوپر سے نیچے قرآن لا رہے ہیں، کوئی ملاپ نہیں. اب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سب نے اقرار کر لیا، لیکن اللہ کے حبیب کو پتا نہیں. یہ روایت مسلم شریف کی نقل کر رہا ہوں میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، بس وہ سن کر چلے گئے، سن کر چلے گئے اور اپنی دوسری بستی میں گئے اور جا کر دوسرے شیاطین کو بتلایا. الفاظ قل اوحی الی انہ استمع. انہوں نے کہا ہم تو گئے ایسی جگہ اور جہاں ہم نے قرآن، عجیب قرآن سنا، دل ربا. عجبہ کا ترجمہ دل ربا، دل کو کھینچنے والا قرآن ہے. یہ تو ہم نے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن میں اتارا جو انہوں نے دوسرے شیاطین کو بتلائی. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے تو دل ربا قرآن سنا ہے. آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، پکے بن گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر چھوٹا آدمی، جیسے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے مفتی صاحب ہمیں کرتے تھے کہ جاؤ یہ مسئلہ ہے تم لکھ کر لے آؤ. جب لایا جاتا تو وہ پھر اس کو پورا چیک کرتے تھے، اگر ٹھیک ہے تصدیق کر دیتے تھے، سٹیمپ لگا کر بھیج دیتے تھے، ہو گیا.
پہلے تذبذب شک تھا کہ میری یہ بات صحیح ہے یا نہیں، پھر بڑا آدمی اس مسئلے کو دیکھتا ہے، پھر آگے اس پر اسٹیمپ لگا کر اب بھیج دیتا ہے، مسئلہ صحیح ہو گیا۔ شیطان کی یہ جو مسلمان بن گئے، اسلام لے آئے، ان کی اس بات کو اللہ نے قرآن کی شکل میں اتار کر امت کو بتلا دیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کیا بات ہے۔ اب اللہ کے حبیب کو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب یہ جنات خود اقرار کر کے چلے گئے، yes definitely the Quran is true، اللہ کے نبی the final messenger, no doubt, and there is one Allah and they accepted Islam, but they never mentioned in front of Nabi sallallahu alayhi wasallam, they went away۔ ادھر مسلم شریف میں ہے، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت نے اللہ کے حبیب کو بتلایا جہاں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے حبیب تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ جماعت آئی تھی اور انہوں نے آپ کا کلام سنا، ایک تو کلام ہی زبردست اور ایک میں نبی کی زبانی کلام، اور وہ بھی فجر کی نماز میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جہاں فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے فجر کی نماز میں قرآن لمبا پڑھنے کا حکم ہے۔ فجر کی نماز میں قرآن میں سننے کے لیے فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں جب ہم سوتے ہیں، جب فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا بھائی، میری جیب کی بات نہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وقرآن الفجر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پورا دن وہ اسلام کا جھنڈا اٹھائے چلتا ہے، اور اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ پورا دن شیطان کا فلیگ اٹھا کر چلتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کے بارے میں، اور ہم آرام سے سوتے ہیں، رات کو دیر تک جاگے، فجر غائب یا ویسے ہی پڑھ کے سو گئے۔ جہاں فرشتے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے وہ درخت کہہ رہا ہے میرے نبی تمہیں پتا ہے کہ انہوں نے آپ کا کلام سنا اور وہ گئے۔ تب اللہ کے نبی کو پتا ہو چلا، پھر اللہ نے ان آیتوں کو اتار دیا جو اس درخت نے بیان کی تھی۔ یہ مسلم کی روایت نقل کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اب اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، اگر کوئی آدمی قرآن سنے، اگر کوئی آدمی دین کی بات سنے، نان مسلم ہے، اس کے دل پر اثر ہو گیا اور اس نے اقرار کر لیا ہاں بھائی اللہ ہے، بات سچی ہے، اس کا قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن جو یہ بیان کر رہا ہے سچا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں، تو پھر اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس نے اللہ رسول کا اقرار کر لیا، قرآن کا اقرار کر لیا۔ ہاں اس کو مسائل دین کے سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا، لیکن ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ حضرت کا قرآن اور تفسیر پابندی سے سنتا تھا اور روزانہ کہتا تھا یہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ کے کلام کی سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، کہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تھا، بنیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، حضرت نانوتوی فرماتے میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، چل رہا ہے۔ میں نے کہا لالا جی آپ تو مسلمان نہیں تو جنت میں کیسے؟ فرمایا آپ کا کلام جو اللہ کا کلام آپ سناتے تھے میں سنتا رہتا تھا اور دل میں اقرار کرتا، میری موت سے پہلے میں نے کہا کہ قاسم نانوتوی جو قرآن سناتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا اقرار کرتا ہوں کلام سچا ہے، اس کے نبی سچے ہیں، میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، انہوں نے اپنے طریقے پر مجھے دفن کر دیا، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی قبر میں مجھے بتایا گیا تو مسلمان بن کر آیا ہے، اقرار کر کے آیا ہے۔ جیسے یہاں پر
سن کر چلے گئے، اقرار کر لیا، اللہ کو اتنا محبوب آیا، اتنا پسند آیا کہ ان کی باتوں کو قرآن میں سورہ جن کی پہلی آیت نازل فرما دی۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے جرأت کے ساتھ سب کے سامنے دعوت کا کام کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ قرآن بھی اس کے گواہی دیتا ہے، یخشونہ ولا یخشون احدا، وہ اللہ سے ڈرنے والے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے سوائے اللہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، قارون اتنا مالدار، لوگوں کی مالداری، لوگوں کی وجاہت، لوگوں کی بادشاہی بالکل افیکٹ نہیں کرتی تھی انبیاء علیہ السلام کو۔ وہ بے ٹوک اللہ کے دین کی دعوت دینے والے تھے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے میسج کے لیے وہ آئے ہوئے تھے۔ انہیں کیا مطلب بادشاہی سے، انہیں کیا مطلب لوگوں کی مالداری اور دولتوں سے۔ قارون کو دیکھو، فوراً کہہ دیا جب اس نے غداری کی اللہ کے نبی کو کے سامنے، جن کے بارے میں قرآن میں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب فرحین۔ اتنا مال تھا کہ خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں کتنا بڑا خزانہ ہوگا کہ ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھانے والی تھی۔ اندازہ کیجئے وہ کتنا مالدار، لیکن نبی کے خلاف ہوا۔ اللہ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو زمین میں دھسا دے۔ اللہ نے دعا سن لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اپنے مال کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا، اور وہ کہنے لگا معاف کر دے موسیٰ، معاف کر دے۔ بعض بزرگوں نے نقل کیا وہ دھستا ہے، فرمایا وہ دھستا رہا، ابھی تک دھستا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے تھے اور دھسا دے، اور دھسا دے، اور دھسا دے۔ جا کر دیکھنا، آج بھی اگر دیکھنا ہو، اللہ کہہ رہے ہیں نا کل سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، زمین کا ذرا سفر کر کے دیکھو پچھلی قوم کی کیا حالت ہوئی۔ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اور اللہ کو جھٹلایا ان لوگوں کی حالت کیا ہوئی، ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو۔ بحیرہ قارون آج بھی موجود ہے، بحیرہ قارون آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ رہتا تھا، اس کا بنگلہ، اس کے خزانے تھے، اس کے ساتھ زمین میں ڈھسایا گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں جا کے دیکھو، کوئی لے جائے گا آپ کو بحیرہ قارون دکھاؤ، ایجپٹ میں آپ کو دکھائیں، اتنی بڑی جگہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل جوش میں آ کر لا تفرح، فخر نہ کر، تکبر نہ کر، اترا کر نہ چل، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بھی کی تھی۔ یا بنیا، معلوم ہوتا ہے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرو، اپنے بیٹوں کو ایڈوائز کیا کرو، ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ کل اٹھ کے بیٹے قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہاں ایک گھر پر میں گیا، وہ لڑکی ہندو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ادھر ہندو کہہ رہے ہیں ہم اس کو کتر ہندو بنائیں گے۔ ماں باپ نے اس کو سمجھایا تو لڑکی کیا کہہ رہی ہے، میرے لیے اسلام اور ہندوازم دونوں برابر ہے۔ اس لیے میں نے کہا کیوں، اسلام کیا ہے، ہندوازم کیا، تمہیں پتا نہیں؟ کہا میرے ماں باپ نے پوری زندگی بتایا نہیں، اسلام کیا، ہندو کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، میرا کیا قصور، میرے لیے سب برابر ہے۔ اگر اولاد نے کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا قیامت کے دن کہ میرے ماں باپ کماتے رہے صبح سے لے کر شام تک، ہمیں کبھی ایڈوائز نہیں کی، کبھی نماز کا نہیں کہا، کبھی دین کا، کبھی صحابی کا واقعہ، کبھی نبی کی کوئی حدیث، کبھی اللہ کا کوئی حکم، کبھی جنت، کبھی جہنم، کبھی قبر، کچھ نہیں سکھایا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک طرف تو قرآن بھی بولے گا
قرآن بھی کہے گا، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے ہاں میرے اللہ یہی لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس میرے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیجئے۔ اللہ کو، لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، ولی تھے، نیک اللہ کے بزرگ تھے، لیکن ان کی وہ نصیحت، the advice that he given to his children, his son, subhanallah, Allah loved so much that he, especially he revealed in the Quran, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur۔ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کرنا، اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرو۔ اگر کسی کی اولاد آوارہ ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، بھٹک چکی ہے، میں کہا کرتا ہوں بھائیو، تمہیں پتا ہے ایک حکم ایسا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جب تیرے بچے 7 سال کے ہو جائے، 7 years old ہو جائے تو اس کو حکم کرو۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو تنبیہ کرو، اس کو زبردستی پڑھاؤ۔ وہ ایک ہی حکم ہے، وہ کون سا ہے؟ بولو نا، آپ ایسے خاموش، کون سا ہے؟ نماز۔ روزے کا نہیں کہا، زکوٰۃ کا نہیں کہا، حج کا نہیں، صرف ایک۔ اور کتنے سال پہلے؟ نماز تمہاری لکھی جائے گی بچے کی جس دن یہ بالغ ہوگا۔ اب یہ کرامن کاتبین اس کی نیکیاں اور گناہ کو لکھنا شروع کریں گے۔ کتنے سال کے بعد؟ اندازہ لگاؤ 15 years یہ اول ہوتا ہے، تب یہ بالغ ہوتا ہے، تو 7 8 9 10 4 سال یہ ہو گئے، اور اوپر 11 12 13 14 15 کو چھوڑ دو، تو کم سے کم یہ 4 اور 8 سال پہلے اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ایک ایسا حکم اللہ نے اتارا جو ایمان کے بعد سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے لیے یہ پابند رہے۔ ایسا نہ ہو آج کی کھاد کی 360 کی، بس 1 پڑھی 2 نہیں پڑھی 4 پڑھی 5 نہیں پڑھی، بس ایسا نہیں، پابند رہے نماز کا۔ جہاں کہیں ہو، باپ کہے کہ نہ کہے، یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر میں، آپ عرب کے بچوں کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جہاں بھی جاؤ دیکھ لینا، فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے میں ہو یا گھر پر ہو، کہیں بھی ہو، آپ مسجد میں دیکھ لینا، ان کے بچے زیادہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ ماں باپ کی تنبیہ ہے، حکم ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، کہ 8 سال سے تبلیغ کرو، تب یہ نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ اب یہ 15 سال کا درخت پکا ہو جائے، اب ہلائیں گے اس کو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ۔ He's a teenager, he's not going to listen to us۔ اس کو جب وہ بالکل پودا تھا، بالکل چھوٹا سا درخت تھا، تب اللہ کے نبی نے کہا اس کو ہلاؤ، ادھر بھی گھما سکتے ادھر بھی گھما سکتے۔ اب تو یہ بڑا ہو گیا، 15 سال کا ٹینیجر طاقت والا ہو گیا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ تم بھی نماز پڑھو اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ میں تم سے روزی نہیں مانگ رہا ہوں، نماز تم پڑھو گے، روزی میں تمہیں دوں گا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ انبیاء علیہ السلام کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، اور پریشانی آئے تو صبر کیا کرو، صبر کیا کرو، ان ذالک من عزم الامور۔ وہاں پر بھی یہی فرمایا میرے بیٹے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر تکبر نہیں کرنا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر پرائڈ اور تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا، لا يدخل الجنہ۔ جس کے دل میں ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ تیرا تکبر نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو آسمان میں پہنچ سکتا ہے، پھر اترا کر کیوں چلتا ہے؟
جن کی اولاد نافرمان ہے ان کے لیے ہر سنت اور فرض اور نفل کے اخیر میں جب سلام سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک دعا ضرور پڑھ لیا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرۃ عین کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا what is the meaning of قرۃ عین؟ he mentioned قرۃ عین کے معنی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد دیندار نیک صالح بن جائیں، یہ اولاد ہے قرۃ عین۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں، مجھے بہت تفصیل میں جانا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سچی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ میرے بھائی کی طرح ہو، میرے بڑے ہیں، میں اور آپ بیٹھ کر ہم گفتگو کرتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو جمعہ ہے، آمین کہو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔